اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا صلوات بجی محمد علیہ وسلم. آپ سے گزارش کروں گا ڈاکٹر تحسین حضرت صاحب کی والدہ سیدہ رفیہ قاضی بنت سید مصطفیٰ حسین زیدی کل مومنین مومنات ابھی ڈاکٹر ممتاز حسین صاحب ان کا میں جنازہ پڑھایا ہے اور اپنے بھی تمام مرحومین اور شہدائے ملت کو شامل کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر بس کیجیے گا. صلوات اللہ سمانی سے محمد علیہ وسلم. جب رسول نے کہا اللہ کی بارگاہ میں قال رسول یا رب یہ میرے رب اس قوم نے مجھے قرآن کو بھیجا تھا ان کے لیے ظاہر قرآن کس پر آئے توریت زبور انجیل کی تو بات نہیں ہو رہی نا قرآن کی بات ہو رہی. جب رسول نے اللہ کی بارگاہ میں گلا کیا اسی وقت ہماری بات ہوئی تھی نا یہاں تک ہوئی تھی گرا کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار اس قوم نے میری قوم نے ان اتخذوا قومی میری قوم دوسروں نے دوسروں تو مانا ہی نہیں میری قوم نے جس قوم نے مانا تھا اس قوم نے کہا کہ هذا القرآن مہجورا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا مہجور ہجر سے نہ ہجرت سے اسے دور کر دیا ہجرت اختیار کر لی دور دوری اختیار کر لی قرآن مجید سے دوری میری قوم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی قرآن کو سے دور کر دیا خود قرآن سے دور ہو گئے اور کہتی ہے کہ قرآن ہمارے ساتھ ہے ہر گھر میں قرآن موجود ہے کہ نہیں قرآن موجود ہر گھر میں قرآن موجود. کل میں اپنی خدمت میں عرض کیا تھا جو بات ہم لے کر چلے تھے 3 چیزیں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گی ٹھیک ہے آپ یعنی زبان سے آپ یہ حدیث یہ کوئی ایسی حدیث نہیں کہ میں پہلی بار کہ آپ کے سامنے پیش کروں یا کوئی ایسی روایت نہیں کہ وہ پہلی بار پیش کروں سب جگہ ہے بس چاہتا ہوں کہ اس کی تھوڑی سی تشریح ہو جائے وضاحت ہو جائے ظاہر کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ 11 مہینے تو توجہ ہو یا نہ ہو کم از کم اس ایک مہینے قرآن کی طرف توجہ ضرور مسلمانوں کی ہو جاتی ہے. کسی کی بڑی اسپیڈ میں ہوتی ہے کسی کی ذرا آہستہ آہستہ ہوتی ہے لیکن چلو ہو تو جاتی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد ہے نا. اب یہ الگ بات ہے مگر اس مہینے ہوتے تو ہے نا بھی توجہ سب کی توجہ ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ مجلسی مجمع سمجھدار مجمع سارے اشارے کو خود بخود ہی بات کو سمجھ لیتا ہے لہذا وقت آپ کا ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ 3 چیزیں ایک چیز کیا ہوگی قرآن کہ قرآن کو چھوڑ دیا عالم کو چھوڑ دیا. عالم سے مراد کیا ہے سب سے بڑا مصداق اس عالم کا کون ہے انبیاء رسول اور ائمہ کے درمیان میں تھے لوگوں نے چھوڑ دیا. چھوٹے موٹے علماء کی بات نہیں ہو رہی بے شک ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں لوگ ان کی بات. یہاں جو اصل مصداق ہے تفاسیر میں سب سے بڑا مصداق اس حدیث میں کون ہے کہ وہ عالم فریاد کرے گا. عالم سے مراد کون ہوگا انبیاء رسول پیغمبر اور ائمہ. آپ دیکھ رہے نا کس نبی کا ساتھ دیا لوگوں نے ساتھ نہیں دیا نا. نبی تھا اس کا ساتھ نہیں دے رہے رسول ہے ساتھ نہیں دے رہے پیغمبر ہے اس کی نہیں سن رہے امام ہے اس کی. یہاں عالم سے مراد یہ ہے اگرچہ کہ مجازن سب مصداق ہو جاتے ہیں. آج کے دور کے علماء بھی مصداق ہیں وہ علماء جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی اس کے مصداق ہیں کہ ہیں لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں. مجھے یاد ہے سید العلماء علامہ سید علی نقن صاحب قبلہ کے نام سے جن کو آپ جانتے سید العلماء وہی ہے تاریخ میں جو گزرے ہیں. تو سید العلماء کا جب وصال ہوا انتقال ہوا تو ایک مرجع تقلید نے جہان تشیع کے بڑا عمدہ تبصرہ کیا تھا کہ ایک ایسا دریا تھا جو بیابان میں بہہ رہا تھا. اس سرزمین کے لیے کہا تھا یعنی اتنا بڑا مرجع اتنا بڑا مجتہد. اچھا مشکل ہماری یہ ہے کہ جس کو دنیا تسلیم نہیں کرتی یعنی ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے نا یاد رکھیے پی ایچ ڈی کا ایک اسٹینڈرڈ ہے نا یونیورسٹی میں ایک ٹیم بنتی ہے باقاعدہ وہ طے کرتی ہے کہ اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جائے
یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں، اپنے ملک کی بات نہیں کر رہا. یہاں تو آپ بھی جا کے لے لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے نا ماشاءاللہ ایسی ہو گئی ہے. میں نے ایسے ایسے ڈاکٹر دیکھے جس سبجیکٹ پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے ماشاءاللہ، اس سبجیکٹ کے بارے میں انہیں کچھ الف بے بھی نہیں بنوا ہے، مگر ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے ڈاکٹر. اور بعض کو تو ڈاکٹر کی ڈگری ملی ہی نہیں، تو ان سے مجھے بھائی آپ ڈاکٹر کیسے بنے کہ کہنا ہومیوپیتھی کی ڈگری لی ہے. اچھا بعض کے پاس ہومیوپیتھی کی بھی ڈگری نہیں، ان سے پوچھا بھائی آپ کیسے ڈاکٹر لکھتے ہیں؟ کہا میں اتنا پڑھ چکا ہوں کہ یونیورسٹی کو مجھے ڈاکٹر کی ڈگری دے دینی چاہیے. اب دیکھیں نا، تو یہاں تو یہ حیثیت، میں یہ بات نہیں کر رہا، میں تو اصل بات کر رہا ہوں کہ اصل پی ایچ ڈی کی ڈگری دینے کے لیے باقاعدہ ٹیمیں بیٹھی ہیں نا دنیا میں. ایسے تھوڑی پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جاتی ہے. پہلے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے کے لیے جناب پوری زندگی جب انسان اپنی خرچ کرتا تھا، بال سفید کرتا تھا، تب جب کہ اس کو کہیں کسی چیز میں سند اتھارٹی اس کو ملتی تھی. تو ایسی ہوتا ہے نا، تو ایسی جو مراجع جب بیٹھتے ہیں تو مراجع پھر وہ ایک سند دیتے ہیں نا کہ ہاں بھئی یہ قابل اجتہاد ہے کہ نہیں ہے. اب یہ بھی ذرا سا اصول آپ کو بتاتے چلے جائیں، کیونکہ یہ مجالس ویسے بھی پرسکون مجالس ہوتی ہے نا رمضان کی، تو اس لیے مجھے بھی مزہ آتا ہے بات کرنے کا. جو کہنا چاہتا ہوں اطمینان سے آپ تک میں پہنچا سکتا ہوں اپنے مطلب کو. تو مجتہد کیسے بنتا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں. کیسے نہیں ہوتا کہ ہر آدمی نے یہاں پہ لکھ دیا اپنے نام کے ساتھ مجتہد، مجتہد بعد العصر، مجتہد قبل العصر، مجتہد قبل الظہر، مجتہد بعد الفجر. یہاں سارے القابات چلا کرتے ہیں نا مجتہد کے ساتھ. تو یہ مجتہد ایسے نہیں بنتا مجتہد. جیسے یہاں کسی کے ساتھ بھی لگا دیا استاد الفقہا. فقہا کس کو کہتے ہیں؟ فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ فقیہ کہتے ہیں مجتہد کو. بھائی فقیہ مجتہد ہی کا دوسرا. فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو فتویٰ دیتا ہے نا، وہی مجتہد وہی فقیہ. فقیہ کا معنی ہی مجتہد. تو اب جو استاد الفقہا ہوگا وہ کیا ہوگا بھائی؟ فقہا کا استاد ہوگا نا. مرجع کی سطح کیا ہوگا نا، کم سے کم مراجع جس نے خود اتنے فقیہ بنائے ہوں. جیسے میں آپ کو بتاؤں، مثال دے دیتا ہوں. آیت اللہ العظمی عراقی انتقال ہوا 104 سال کی عمر میں. اس شخص پر یہ لفظ زیب دیتا تھا استاد الفقہا. تاریخ تشیع کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تاریخ تشیع میں 2 یا 3 یا 4 یا 5، اس سے زیادہ نہیں، 1400 سال میں اس سے زیادہ نہیں جائے گی گنتی، جن پر یہ سجدہ ہے لفظ استاد الفقہا، یعنی مجتہدین اور مراجع کے استاد، ان کو بنانے والے. ایک سب سے بڑی مثال جیسے شیخ مفید. شیخ مفید علیہ الرحمہ کازمین میں ہے ان کی قبر. ہم لوگ جاتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا. ارے بھائی 2 دن گزارا کیجئے، گھوما کیجئے حرم میں چاروں طرف، دیکھیے آپ کو کیسے کیسے خزانے آپ کو معصومین کے گرد نظر آئیں گے. کیسے بڑے بڑے علماء، کیسے بڑے بڑے مجتہدین جن کو معصوم نے اپنے جوار رحمت میں جگہ دی ہے. تو وہی شیخ مفید علیہ الرحمہ کا بھی ماشاءاللہ اور ابن قولوے کا دونوں کی قبر کازمین میں ساتھ ساتھ ایک زری بنی ہوئی ہے چھوٹی سی الگ سے، یعنی روزے کے ساتھ. اس زری میں 2 قبریں ہیں. ان دونوں قبروں کا جب آپ نام پڑھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا. ابن قولوے بہت بڑا ایک عالم گزرے، اور یعنی یہ 50-60 سال کا فرق ہے دونوں کے زمانے میں. اور شیخ مفید استاد الفقہا. کیسے استاد الفقہا؟ بھائی یہ شریف رضی صاحب نہج البلاغہ. صاحب نہج البلاغہ سے مراد کیا؟ ترتیب دینے والے. کلام تو مولا کا ہے نا. کلام کس کا ہے؟ کلام مولا کا ہے. ترتیب دینے والا کون ہے؟ سید شریف رضی. سید شریف رضی، ان کے بھائی ان سے بڑے عالم علم الہدا، ان کو کہتے ہیں علم نام تھا مرتضیٰ، سید مرتضیٰ. لیکن اتنا بڑا اپنے زمانے کا فقیہ تھا کہ شیعہ ہو یا سنی سب ان کو علم الہدا کہتے تھے. علم الہدا یعنی ہدایت کا پرچم. اب یہ میں نے ایک نیا لقب دے دیا، پتہ نہیں کتنے بازار میں آ جائیں گے. علم الہدا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہمارے یہاں تو لوگ گھات لگا کے بیٹھے، کون سا نیا لقب آتا ہے اس کو پکڑو، نئے لقب کو لگا دو کسی کے بھی ساتھ. تو اب دیکھیے اب نیا کون علم الہدا آتا ہے آپ کے مارکیٹ میں، اب کون نیا آتا ہے. تو سمجھ گئے آپ، اس زمانے میں کوئی نہیں تھا دوسرا علم الہدا، نہ تشیع میں نہ تسنن میں. ہدایت کا پرچم کہا جاتا تھا ان کو. اب یہ دونوں کس کے شاگرد؟ شیخ مفید کے. تو شیخ مفید کتنا بڑا استاد ہوا. اب کہا جائے گا نہیں، کہا جائے گا استاد الفقہا. اور میری یہاں ماشاءاللہ وہ، اب میں کیا بتاؤں کیسے کو میں نے دیکھا. میں نے کہا جب یہ استاد الفقہا ہے بھائی تو ہو گیا شیعہ قوم کا فاتحہ پڑھ لو. پھر استاد الفقہا، اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ فقہا کا ترکیب کیا ہوگی، نحوی ترکیب کیا ہوگی فقہا کی. وہ استاد الفقہا، استاد العلماء، استاد الپتہ نہیں کیا کیا. میں کہتا ہوں بھئی خالی استاد لکھ دو، ہمیں معلوم ہے یہ استاد ہے، ہمیں معلوم ہے استاد ہے.
یہ آگے لاحقے نہ لگاؤ، وہ استاد کافی ہے، پتہ چل رہا ہے، باتوں سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ استاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں، استاد ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب آئیے، آیت اللہ العظمیٰ راکھی کی بات کر رہا تھا، ایک وہ نام لیا میں نے آپ کے سامنے، اور بتا دلیل بھی دے دی کہ کن کے استاد۔ اچھا چلیے آپ دلیل کو مکمل کرتے، آپ نے سنا ہے واقعہ، لیکن میری تسلی نہیں ہوگی جب تک پورا واقعہ بیان نہ کر دوں، چاہے مختصر سا صحیح 2 منٹ کا صحیح۔ کون ہے شیخ مفید؟ شیخ ہے، سید نہیں ہے، شیخ ہے، سید نہیں ہے۔ اور توقیات، ان کے نام امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے خطوط ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ شیخ مفید کے انتقال پہ امام زمانہ نے مرثیہ کہا ہے۔ نہیں یقین تو کاظمین چلی جائیے، میں تو پرسوں آ رہا ہوں، وہاں لکھا ہوا ہے رسا، اس پہ لکھا ہوا ہے رسا امام زمانہ۔ امام زمانہ نے، اب آپ اندازہ لگائی کہ شیخ مفید کی علمی قد و کاٹ کتنی ہوگی۔ اور اس میں تعجب نہ کیجیے گا، ائمہ نے مرثیہ نہیں کہے کہ نہیں کہے؟ کربلا میں کتنے شہید ایسے ہیں جن پر امام حسین نے مرثیہ پڑھا ہے نا؟ بھائی شاعری نہ صحیح، رسا یہ نہ سمجھے کہ شاعری میں ہی مرثیہ نہیں، نثر میں بھی تو پڑھا جاتا ہے نا۔ حبیب ابن مظاہر پہ پڑھا، مسلم بن اوسجہ پہ پڑھا، زہیر بن قین پہ پڑھا، جناب علی اکبر، شہزادہ علی اکبر پہ پڑھا، جناب عباس علیہ السلام پہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ خود جناب ثانیہ زہرا نے مرثیہ پڑھا، جناب شہزاد ام کلثوم کا مرثیہ، تو 2 مرثیے موجود ہیں تاریخ میں، پڑھے نا۔ لہذا اس میں کوئی حیرت نہ کیجیے کہ لو بھائی امام زمانہ سے مرثیہ پڑھوا دیا۔ کیوں؟ امام اپنے چاہنے والوں کا مرثیہ نہیں پڑھ سکتا؟ مولا کائنات نے مالک اشتر کی شہادت پہ مرثیہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ بتاؤ، پڑھا نا۔ مرثیہ سے مراد میری کیا ہے؟ وہ خاص وہ مصرے اور قافیہ ردیف نہیں ہے، یعنی رسا، جس کہتے کہ ایک مرثیہ کہنا، نثر میں بھی مرثیہ کہا جاتا ہے، نثر میں بھی مرثیہ پڑھا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب یہ ہے شیخ مفید کی قد و کاٹ۔ سمجھ میں آ گیا کتنا بڑا آدمی ہے شیخ مفید؟ عالم تشیع کا کتنا بڑا شخصیت ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنا بڑا آدمی ہے جس سے خط و کتابت ہے امام کی، آج تک تاریخ میں موجود ہے۔ یہ شخص پریشان، یہ واقعہ آپ نے سنا ہے، اس واقعے کو سنانے کے لیے میں نے تمہید باندھی کہ چلیے یہ 2-4 جملے کہہ دوں۔ پریشان ہے، صبح اٹھا ہے، حیران پریشان، پڑھائی میں پڑھانے شاگردوں کو دل ہی نہیں لگنا، شاگرد بھی پریشان ہے کہ ہوا کیا ہو رہا ہے آج؟ استاد کا دماغ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، پڑھا نہیں رہے کچھ صحیح طریقے سے، ہوا کیا؟ پریشان بیٹھے ہیں شیخ۔ اتنے میں ایک مومنہ داخل ہوئی، سر سے پیر تک چادر میں، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں، 7 سال 8 سال سن ہوگا بچوں کا، 6-7 سال رہا ہوگا عمر کے حساب سے۔ ان دونوں بچوں کو لے کر آئی ہیں اور کہتی ہیں شیخ میرے ان دونوں بچوں کو فقہ کی تعلیم دے دو، فقہ پڑھوانے لائی ہوں، اپنے دونوں بچوں کو فقہ پڑھوانے لائی ہوں۔ اور جو معلوم نام، ایک کا نام ہے سید مرتضیٰ، ایک کا نام ہے شریف رضی، دونوں سید۔ رونے لگے، شیخ نے امامہ رکھ دیا، رونے لگے، قبول کر لیا، پڑھاؤں گا دونوں بچوں کو۔ جب وہ بیوی چلی گئی، ان دونوں بچوں کی ماں چلی گئی، تو اب اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ تم پریشان تھے نا کہ میں پڑھا نہیں رہا، میرا دل نہیں لگا، میں حیران تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے آج رات، میں حیران تھا۔ شیخ ہے نا کہ میں حیران تھا، میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ سر سے پیر تک چادر میں ملبوس معصوم کونین تشریف لائی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ نہیں، اس سے بلند آواز میں ایک صلوات بھیج دیجیے۔ اور یقین جانیے کہ میں بہت احتیاط سے پڑھتا ہوں، اور میں بہت ویسے پورا جو واقعہ وہ پڑھ بھی نہیں پاتا، میری ہمت نہیں ہوتی، مطلب میں الفاظ بہت ہی ادب سے احتیاط سے استعمال کرنے کرتا ہوں، کوشش یہی کرتا ہوں، اتنا میری لغت میری اتنی ہے تو نہیں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو الفاظ ہیں وہ نہیں پڑھتا۔ کوئی کہے نا روایت میں تو یہ لکھا ہے آپ نے پڑھا، تو میں خود ہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی مجھے ہمت نہیں ہوتی کہ میں وہ سارے الفاظ ویسے کہ ویسے نقل کر دوں جو روایت پہ لکھے، میں احتیاط کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ تو بس وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا آئی، اور 2 بچوں کے ہاتھ پکڑے، چھوٹے بچے، اور کہتے ہیں مجھ سے کہہ رہی ہیں شیخ میرے ان دونوں بچوں کو فقہ پڑھاؤ۔ اب سمجھ میں آیا کیا منصب ہے شیخ مفید کا اور کیا منصب ہے مرتضیٰ علم الہدا اور شریف رضی کا۔ اللہ کے بندو، باہر بیٹھ کے ایسے زبانیں کھول دیا کرتے ہیں علماء کے خلاف، باتیں کرتے، تو معلوم کیا تم کو ان لوگوں کا مرتبہ کیا ہے؟
یعنی جن کے لیے معصوم کونین بشارت دے، سید ہے نا، سیدانی ہے تو ماں ہے نا، سیدانی کہہ رہا ہوں، وہ تو یعنی ام السادات ہے نا، سیدوں کی تمام سادات کی ماں ہے، تو وہ لے کر آئی تو اس کے بچے ہی ہیں نا، جناب فاطمہ زہرا کے بچے ہیں نا سارے سادات، لہذا مرتبہ بتا رہی کہ میرے ان بچوں کا منصب کیا ہے، میرے ان بچوں کا مرتبہ کیا۔ اب بتائیے استاد الفقہا کا لقب شیخ مفید پہ سجا کہ نہیں سجا؟ سجا نا، اس کو کہتے ہیں لقب۔ ایسے القاب تھوڑی بٹ رہے ہوتے ہیں جس کو مرضی جو چاہو بنا دو۔ آپ کے تو ماشاءاللہ دکان کھلی ہوئی ہے القابات کی، میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا لقب لگا دیا، میں نے کہا خدا کے بندے خدا کا خوف کر لیں، رسول اللہ کا لقب ہے، میرا نہیں ہے۔ اس کو یہی تمیز نہیں کہ رسول کا لقب کیا ہوتا ہے، امام کا لقب کیا ہوتا ہے، ایک طالب علم کا لقب کیا ہوتا ہے، مولوی کا لقب کیا ہوتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ کیا انہیں لکھ دیا ہوگا مجھے۔ خیر جناب، وہ ایک اور بھی ہمارے بہت بڑے عالم، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی لکھ دیا تھا، پتہ نہیں سرور کونین یا پتہ نہیں کیا لکھ دیا، ان کو خدا کے بندوں کیا کر رہے ہو، کیا غضب کر رہے ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے جو تو لگائے دے رہا ہے، کیونکہ پتہ تو ہے نہیں، صرف کیا میرا پوسٹر میرا ایسا بنے سب سے الگ، میرا اشتہار ایسا لگے بالکل سب سے الگ، اور لوگ کھینچے کھینچے چلے آئے، لوگ کھینچے کھینچے۔ یہ مجمع کی طلب نے مار دیا، تباہ کر دیا۔ مجمع اکٹھا کرو، مجمع اکٹھا کرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ چلے ایک تھوڑی دیر سے وہاں کچھ میرا خیال ہے کوئی پرابلم ہے کچھ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے تو اب سمجھ میں آئی بات، کس پر سجتا ہے یہ لقب استاد الفقہا۔ تو اب میں جو بات کروں، آیت اللہ العظمیٰ راکی 104 سال کے سن میں ان کا انتقال ہوا، غالباً 91 یا 92 میں انتقال ہوا۔ 4 سال کی عمر سے اس شخص نے پڑھنا شروع کیا۔ کتنے سال کی عمر سے؟ 104 سال عمر۔ تو درس و تدریس کی عمر کتنی ہوئی؟ کتنے سال پڑھا اور پڑھایا؟ 100 سال پڑھا اور پڑھایا، کیونکہ حوزے کا دستور ہے کہ 2 سال پڑھنے کے بعد اپنے سے بعد والے کو پڑھاؤ، چاہے وہ عمر میں بڑا ہو۔ میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، مجھ سے عمر کے چھوٹے والے نے مجھے پڑھایا، کیونکہ جب میں داخل ہوا تو ظاہر وہ مجھ سے جو آگے پڑھ رہا تھا وہ سے عمر میں بہت چھوٹا تھا، وہ مجھے پڑھاتا تھا۔ بھائی میرا استاد تھا اور آج تک میرے استاد ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، بے شک مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں، وہ 5 سال چھوٹے ہیں، لیکن یہ کہ میرے استاد ہیں۔ تو حوزے کا یہ دستور ہے۔ تو وہیں پہ نفس کو کچل دیا جاتا ہے، نفس کو پہلے مرحلے میں کچل دیا جاتا ہے کہ یہ نہ دیکھنا کہ چھوٹا یہ مجھے پڑھائے گا، یہ بچہ مجھے پڑھائے گا۔ بچہ نہیں ہے، علم میں تجھ سے آگے۔ معیار کیا ہوگا؟ علم۔ معیار کیا ہوگا؟ علم میں، اور علم میں آگے پڑھائے گا۔ کیوں نہیں پڑھائے گا؟ بچہ ہو یا بڑا ہو۔ علامہ ہلی سب سے کم سن مجتہد، اس کے بعد ہی تو شرط لگی اجتہاد میں کہ بھائی بالغ ہونا بھی شرط ہوگا، کیونکہ وہ تو بچے تھے، 9-10 سال کی عمر میں مجتہد بن گئے، 12 سال کی عمر میں درس خارج دینے لگے، اور جناب درس چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے چڑیا کے پیچھے، کبھی کبوتر کے پیچھے۔ وہ بھائی یہ کیا ہو گیا بھائی؟ لہذا بھی شرط لگائی گئی کہ نہیں، مجتہد کے لیے بالغ ہونا بھی، بالغ و رشید ہونا بھی شرط لگائی۔ تو عالم کے لیے کوئی قید ہے؟ کوئی علم کی کوئی قید ہے؟ جتنی سال میں چاہے جتنے عمر، ابھی آپ نے، چلیے آپ سمجھیں گے پرانی دقیانوسی باتیں کر رہے ہیں، ابھی آپ نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا 5-5 سال کے بچے کس طرح سے قرآن کی زبان میں بات کرتے ہیں؟ نہ صرف قرآن حفظ، بلکہ نہیں، ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ یہ سوال کا جواب نہیں دے رہے، بلکہ اس تاریخی اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ جب غیبت معصومین میں ہمارے 5-5 سال کے بچے ہر سوال کا جواب قرآن سے دے رہے ہیں، تو پھر شک کیوں کرتے ہو کہ زہرا کی کنیز فضہ قرآن میں باتیں کیا کرتی تھی؟ اب شک کرنے کی کوئی وجہ ہے کہ اگر قبر قرآن کی آیات میں بات کریں، جب جناب فضا لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب جو سوال کرو قرآن کی بات کرتے لو، اب مل گیا نا جواب۔ جب 5 سال کا بچہ آج جواب دے سکتا ہے تو وہ تو اس گھر کی کنیز ہے بھائی، وہاں کی کنیز، وہ کیسے نہیں جواب دے گی؟ وہ تو براہ راست معصومہ کی شاگرد ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اب دیکھیے علامہ ہلی کا میں نے مثال دے دی کہ مجتہد بنے تو ان کے استاد بھی ہیں کہ نہیں ہیں، اور ان کے کتنے شاگرد مجتہد بن گئے۔ تو استاد الفقہا کا ہر ایک کو نہیں جچتا۔ علامہ مجلسی 110 جلدیں تو انوار اس کی ہیں، بحر الانوار کی، وہ موٹی اور بڑی ہیں، وہ 25 ہیں، پھر اس کے بعد 40 بنی، اب 110 بنا دی گئی ہیں۔ 110 چھوٹی چھوٹی، یعنی چھوٹی سے مراد ہے کہ وہ بھی کافی ضخیم کتاب ہے، بنا دی گئی۔ اور اس کے علاوہ حیات القلوب اور نہ معلوم کتنی کتابیں، علامہ مجلسی کی تو نہ معلوم کتنی کتابیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی سانسیں نہیں ہیں ان کی جتنے ان کے لیے لفظ لکھ دیے۔
کہا جاتا ہے، لکھا ہوا دے پڑھ لیجیے گا ان کے مقدمے میں، اتنا وہ شخص عالم، تو اس کے شاگرد فقیہ. اب آ جائیے پھر 100 سال عمر ہے پڑھنے کی اور پڑھانے کی، اور شاگردوں میں کون ہیں؟ اپنے زمانے کے مراجع. ایک ہی نام کافی ہوگا آپ کے لیے، آیت اللہ عراقی کے شاگرد کا نام ہے خمینی ابو الشکن. سمجھ میں آئی بات؟ ایک نام کافی ہے نا، کہ جس کے شاگرد نے پوری دنیا کو ہلا دیا. آج تک دنیا یہود و نصارہ ہلی ہوئی ہے کہ نہیں؟ دنیا کفر و شرک، ساتھ میں منافق بھی چلتا ہے نام سے، بہت چلتا ہے، بہت خار کھاتا ہے منافق بھی امام خمینی کے نام سے. کیوں؟ کیونکہ رڑ رہے ہیں نا. آج تک وہی اثرات ہیں. پتہ نہیں صبح کی خبر آپ کو ملی کہ نہیں ملی ہوگی، کیونکہ پاکستانی میڈیا تو دیتا نہیں، بیچارہ چور میڈیا ہے، جن کی کھاتا ہے انہی کی گائے گا نا ان کی. لیکن صبح ایک بہت بڑا واقعہ ہو چکا، معلوم ہو جائے گا آپ کو، 1-2 دن میں معلوم ہو جائے گا خود بخود. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو وہ کس کے شاگرد؟ استاد الفقہا. کون ہوا؟ آیت اللہ عراقی، جس نے فقہا کو تربیت دی. اب یہاں تو پوچھو جن کے نام کے ساتھ یہ لگا رہا ہے، کون سے فقیہ تو نے تربیت دے دی؟ کتنے فقہا تو نے بنا دی جو اپنے نام کے ساتھ تو لکھ رہا ہے، یا دوسرا لکھ رہا ہے اس کو، یا لکھوایا جا رہا ہے کسی سازش کے تحت، تاکہ ان القابات کی اہمیت کو ختم کر دیا جائے. جیسے مرجع تقلید کی اہمیت کو ختم کر دیا جائے، آیت اللہ کی اہمیت کو ختم کر دیا جائے لفظ کی. علامہ کی حیثیت تو خیر ختم ہو ہی گئی ماشاءاللہ سے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب وہ اس پائے کے علماء نقل صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایک دریا تھا جو بہہ رہا تھا بیابان میں، کوئی اس سے فائدہ اٹھانے والا. اس بر صغیر کے لوگوں نے مجلس کی حد تک بس ان کو رکھا، بیچارے کو مجلسیں ان کی سنتے رہے. ان کے علم سے کسی نے فیض نہیں اٹھایا، بلکہ ان کی مخالفت بھی جتنی زور و شور سے شد و مت کے ساتھ کر سکتے تھے، ان کے مخالفت بھی کی شد و. اور دکھ اس کو بات کا نہیں ہوتا، دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ کم سے کم اہل علم کو تو ان شخصیتوں کو زندہ رکھنا چاہیے نا. اہل علم کو جن پر احسانات ہیں ان کے. میں جانتا ہوں ان کے شاگردوں کے نام، 20 شاگردوں کے نام جانتا ہوں، جو خیر ضعیف ہو گئے، کچھ دنیا سے نکل چلے بھی گئے. تو اہل علم کا کام نہیں کہ سب کا ذکر کرتے ہو، ان علماء کا بھی تو ذکر کیا کرو نا. یعنی جن کو دنیا نے مجتہد مانا. میں بات کر رہا تھا کس کی؟ مجتہد کی. مجتہد مانا، ہم نے نہیں مانا، اور ہر اس کو جس کو سب نے رد کیا ہم نے مان لیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے بھیا آگے آتے جاؤ، میں بڑی ٹھنڈی مجلس پڑھ رہا ہوں، اسی طرح ایک ایک کر کے لوگ نکلتے رہیں گے، لہذا جگہ فل کرتے رہنا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہاں میں نے عرض کر دیا کہ ظاہر کہ رمضان کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا میٹر آپ کو دے دیا جائے، آپ بھی سننے کے موڈ میں. ظاہر ہے وہ مجلس سارا سال پڑھتے ہی رہتے ہیں انداز میں، لیکن بہرحال کچھ دینا چاہتے. تو مجتہد کسے کہتے ہیں بھائی؟ اجتہاد سے ہے، جد و جہد اسی سے نکلا. جد و جہد بھی کہہ سکتے ہیں آپ، جد و جہد بھی کہہ سکتے ہیں، عربی کے مادے ہیں نا، تینوں جد و جہد بھی کہا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ایک ہی معنی ہے، مفہوم ہے. ہاں وہ ڈیپ میں جب جائیں گے، نحوی بحث میں جائیں گے، صرفی نحو میں جائیں گے تو وہ الگ اس کے معنی نکلیں گے. لیکن آپ اگر کبھی آپ کے سامنے کوئی جد و جہد کہہ دے تو برا مت مانیے، صحیح ہے. جد و جہد کہہ دے جب بھی برا نہ مانے، جد و جہد کہہ دے جب بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ کوشش. کیا معنی ہے اس کا؟ کوشش کرنا. دیکھیں اب ایک حدیث پڑھتے ہیں، مولا عارفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان، بات واضح ہو جائے گی. یا ایھا المومن، قیامت تک کے لیے میرے مولا نے ہر مومن سے خطاب کیا. یا ایھا المومن فاجتہد فی تعلمہما. یا ایھا المومن ان العلم والادب ثمن نفسک فاجتہد فی تعلمہما. اجتہاد کا لفظ ہے اس حدیث میں. اے مومن، علم اور ادب تیرے نفس کی قیمت ہے. ان العلم والادب ثمن نفسک، یعنی تیری قیمت کیا ہے؟ مال و دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کارخانے نہیں ہیں، زمینیں نہیں ہیں، جاگیریں نہیں ہیں، یہ سب چلی جائیں گے. ہے نا پیسے والے، عزت ہے ان کے پاس، سب گالیاں دے رہے ہیں پوری دنیا میں، ہے نا. جس کے پاس جتنا زیادہ ہے پاکستان میں اتنی گالیاں کھا رہا ہے، مگر ڈھیٹ اتنا ہے کہ اثر پھر بھی نہیں ہوتا. کہتا ہے دیتے رہو گالیاں. 100 جوتوں سے ہماری عزت کم تھوڑی ہوتی ہے.
اصل معاملہ دولت کا ہے نا. تو جناب دولت تو دولت عزت تو نہیں دے رہی نا. دولت والے چلے گئے اور ذلت کے ساتھ چلے گئے. ہاں جو حلال کی جن کے پاس ہوتی ہے پروردگار اور ان کے رزق میں برکت دے. دولت کمانے پہ اسلام نے پابندی تھوڑی لگائی ہے, نہ اللہ نے نہ اللہ کے رسول نے اس پہ کب پابندی لگائی ہے. حلال طریقے سے اگر دولت نہ ہوتی تو اسلام پھلتا پھولتا کیسے. اب یقین جاری میں بھولا ہوا تھا, ابھی جیسے یہ جملہ کہا ہے نا تو وہ معصومہ کی والدہ مطہرہ کا ذکر ذہن میں آگے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا صلوات بھیجیے. یہ بھی ممبر پہ میری اللہ ابھی ایک دم دیکھیے بات نکلی اور مجھے یاد آ گیا کہ آج جو شب ہے 10ویں کی شب ہے. اس میں وہ کیا بتائیں, وہ اتنا سا میرا ذہن ہے اور اتنے سارے کام لگے رہتے ہیں یا سمجھے خود ہی لگا لیے اپنے ذمے. وہ مشکل رہتی ہے کہ پہلے سوچتا تھا لاہور آ کے کہ چلو سکون سے ہو گیا کراچی سے آ کے, اب کراچی سے زیادہ مسئلے یہاں آ جاتے ہیں تو وہی سارے سلسلے رہتے ہیں. لیکن بہرحال اب آپ مجھے بتائیے کہ دولت نہ ہوتی تو اسلام پھلتا پھولتا کہاں سے پھلتا پھولتا. یہ دولت کون سی تھی, صاف صاف بات کریں گے اور ثابت بھی کریں گے. ہمیشہ سے ہمارا یہ دستور رہا, جن کو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی دولت پر شک ہے ان کے شک میں ہمیشہ دور کرتا ہوں. اور مجھے خوشی ہے کہ بعض لوگوں کے شک دور ہو گئے, اللہ ان کو اور توفیق دے. یقین کریں میں ضدی آدمی نہیں ہوں, مجھے معلوم ہے بعض لوگوں کے شک, کیونکہ ایک دفعہ بار انہوں نے شک کا اظہار کر دیا تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت پر, اور میں نے وہ شک دور کر دیا تھا اور ان کا شک دور ہو گیا. پروردگار ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے, ان کے علم میں بھی اضافہ کرے. مجھے کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, لیکن ہاں جب کوئی ایسے منصب پہ کسی کے حملہ کرتا ہے تو سیدھی سی بات ہے بھائی میں تو پیدائشی شیعہ ہوں, سمجھ گئے نا آپ. ہاں اس کے بھی معنی ہیں, بہت سارے معنی ہیں. تو میں تو وہ ہوں بھائی, میں تو پھر بھڑک جاتا ہوں جب کوئی ایسے کسی منصب پہ یا مقام پہ اٹیک کرتا ہے, پھر مجھے مشکل ہو جاتی ہے, پھر اس کے لیے بھی میں مشکل کر دیتا ہوں کہ ایسا نہیں کرو. تو لہذا بی بی خدیجہ کی دولت کس زمانے کی دولت ہے, زمانے جاہلیت کی دولت ہے. کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ یہ آج یہی دلیلیں لاتے ہیں نا لوگ, وہ ڈاکہ مارتے ہیں, تاوان لیتے ہیں, اغوا کرتے لیتے ہیں نا, کہاں وہ جہاد میں جانا ہے, کہاں جانا ہے, جہاد میں پیسے لے کے جانا ہے, وہاں بھیجنے پیسے ان کو, یہاں پکڑو امیروں کے بچوں کو پیسے چھینو وہاں بھیجو, بینک لوٹو پیسے وہاں بھیجو, یہی کرتے ہیں نا. دلیل کیا دیتے کہ صاحب وہ لگا تھا نا سب کا مال, سب کا مال لگا ہوگا, اسلام میں سوائے خدیجہ کے کسی کا مال نہیں لگا. یہ ایک اشارہ ہے, سمجھ لیجیے گا, ورنہ کوئی ثابت کر دے کہ مکے میں کسی اور نے بھی مال دیا ہوگا, بتا دو مکے میں کس نے مال دیا. مکے میں سوائے خدیجہ کے کسی کا مال نہیں تھا, تو یہ مال تھا کیسا. کہہ سکتے ہیں لوگ کہ وہ زمانے جاہلیت کا تھا, وہ بھی ویسی تھا جیسے سب کی دولت تھی. نہیں, جیسی سب کی دولت تھی ویسی خدیجہ کی دولت نہیں تھی, ویسی خدیجہ کی دولت نہیں تھی. کتنی بار, ہزاروں بار آپ دوسرے علماء سے یہ بات سن چکے ہیں, سورہ ضحیٰ کی یہ آیت سن چکے ہیں, جو میں بھی مسلسل پڑھتا رہتا ہوں کہ ہم نے آپ کو تنگ دست پایا. علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالن فہدی ووجدک عائلا فاغنی. ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو کیا غنی نہیں کر دیا, بے نیاز نہیں کر دیا. اللہ نے بے نیاز کیا نا, اللہ نے غنی کیا بھائی, اور کسی نے نہیں کیا. ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے کیا, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ہے کس کی دولت, جسے اللہ اپنی دولت بتا رہا ہے. بھائی بڑے بڑے سرمایہ دار تھے, ہوں گے اور ہیں, ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں. ہم تو صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ قرآن 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 جس کی دولت کو اپنی دولت قرار دے رہا ہے وہ کون ہے. بڑے بڑے پیسے والے تھے مگر قرآن نے ان کو اپنی دولت نہیں کہا, کسی کی دولت کو اپنی دولت نہیں کہا. کیوں؟ اسی لیے نہیں کہا کہ بھئی زمانے جاہلیت کی تھی, اس میں نہ معلوم کیا کیا شامل تھا. بھائی آپ تجارت اٹھا کے پڑھنے چلیے, میں کفار قریش پہ رکھ کے بات کر دیتا ہوں تاکہ خواہ میں کسی کے دل آزاری نہ ہو جائے. ایک تو لوگوں کے دل بڑے نازک ہیں, بڑی جلدی ٹوٹ جاتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.
زمانے جاہلیت میں کفار قریش جو تجارت کرتے تھے کیا کرتے تھے؟ معاذ اللہ وہ اس کی جانور کی کھال کی بھی، جو نجس جانور ہے اس کی کھال کی بھی تجارت کرتے تھے، اور جو ذبیحہ نہیں ہوا اللہ کے نام پہ نہیں ہوا ذبیحہ اس کی بھی تجارت کرتے تھے، اس کے گوشت کی، اس کی کھال کی بھی تجارت کرتے تھے، اس کی ہڈیوں کی بھی تجارت کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ نبیز، میں نے ادبی نام لے دیا ذرا سا، آپ خود سمجھ لیے کہ نبیز وہ جناب جو خمار مخمور کر دے انسان کو، نشہ شراب، چلیے صاف صاف کہہ دیا، کہنے میں کیا حرج ہے، تو شراب اس کی تجارت کرتے تھے، یہاں سے بنا کے لے آتے تھے، وہاں سے لے کر آتے، کچھ اور چیزوں پہ وہاں سے بھی لے کر آتے تھے، اچھی والی یہاں سے دیسی لے کے جاتے تھے، ولایتی لے کر آتے تھے، ہاں یہاں سے کچی لے جاتے تھے مکے سے مدینے سے بنا کے، اور وہاں سے پکی شام اور یمن سے پکی لے کر آتے تھے، لاتے ضرور تھے، ہے نا، یہ ہے تاریخ میں ہے نا بھائی، یہ سارا تجارت ہوتی تھی، سب کاروبار، سب کا تھا، اتنا مال اتنا مال اتنا مال، کہیں تاریخ میں کوئی ثابت کر دے کہ مال خدیجہ میں کوئی ایسا مال تھا کہیں سے؟ اور آپ کہیں گے صاحب خمس تو نہیں نکلا تھا، زکوٰۃ نہیں نکلا، خدا کے بندہ جناب ابراہیم کے زمانے سے یہ احکام تھے اللہ کے، اور اس وقت بھی جو دین ابراہیمی پر تھے وہ اپنے مال کو پاک کیا کرتے تھے، اپنے مال سے اللہ کے بندوں کا حق، اللہ کا حق جو شریعت اس وقت تک چل رہی تھی اس حساب سے مال نکالا کرتے تھے، اسی لیے جناب خدیجہ زمانے جاہلیت میں غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کرنے میں سب سے زیادہ مشہور تھیں، کیوں وہ جو مال آتا تھا اس سے غریبوں کو، غلاموں کو آزاد کیا جا رہا ہے، کنیزوں کو آزاد کیا جا رہا ہے، دولت کتنی بتا چکا ہوں، دولت کے بارے میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جناب خدیجہ کی دولت میں کہیں کوئی حرام نہیں تھا۔ اچھا اب بھی نہیں مانتے؟ اب مانو، دیکھتا ہوں کون نہیں مانتا اب میری بات، اب مانو، پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کے لیے بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ اللہ کے رسول مال لے کر گئے کہ نہیں گئے؟ اور اس سے پہلے بھی مال لے کر جاتے تھے، جناب ابو طالب بھیجتے تھے، جناب عباس بھیجتے تھے۔ اب مجھے بتائیے کوئی تاریخ میں کہیں الزام لگا سکتا ہے؟ بدبخت ترین انسان بھی الزام نہیں لگا سکتا کہ اللہ کے رسول نے تجارت میں کوئی ایسے سامان کی خرید و فروخت کی ہو جو اللہ کی شریعت میں حرام ہو، ہے ایسا؟ نہیں ہے نا؟ تو بس جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا آپ کو بھیجنا ہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور ساتھ میں بھیجا بھی تھا میسرہ کو، یہ کیا کہہ کے بھیجا تھا؟ خبردار چوکیدار بنا کے نہیں بھیج رہی، سپروائزر بنا کے نہیں بھیج رہی، بس دیکھتے رہنا، بس دیکھتے رہنا، اور جو دیکھو مجھے آگے بتا دینا۔ اتنا تو یقین ہے نا جناب خدیجہ کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ تو کون سی دولت ہے؟ پاک ترین دولت۔ اللہ کے رسول نے اس مال میں تجارت کر کے بتا دیا کہ جس مال کی میں تجارت کر رہا ہوں اس میں ناجائز آمدنی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو بس یہ قیمت کیا ہے جو قیمت آپ کو بتا رہا تھا، یا ایھا المومن ان العلم ولدبا ثمن نفسک، تیرے نفس کی قیمت وہ مال و دولت نہیں ہے، اگرچہ کہ حلال طریقے سے کمائے۔ میں نے مثال دے دی نا، کیونکہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ پروردگار سلامت رکھے، بڑے بڑے ایسے اللہ نے ان کو خوب نوازا ہے، اور وہ اللہ کے نام پہ اللہ کی راہ میں، مولا کی راہ میں دل کھول کے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ ان کی اور توفیقات میں اضافہ کرے، اور اللہ ان کے رزق میں برکت بھی دیتا ہے۔ دیکھو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے گھبرایا نہ کرو، مولا کی راہ میں خرچ کرنے سے گھبرایا نہ کرو، خاص طور پہ یہ مہینہ ہے نا رمضان کا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے غریبوں کی مدد کیا کرو۔ یقین مانو اس مہینے میں، بھئی میرا تو تجربہ ہے، تم اپنی حیثیت کے مطابق 1000 بھی خرچ کرو گے نا، پروردگار کسی کا قرضہ نہیں رکھتا۔ یہ جو غریب کی مدد کرتے ہیں جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ اللہ کو قرض دے رہے ہیں۔ آپ کس کو قرض دے رہے ہیں؟ تو جب اللہ واپس کرے گا تو کیسے کرے گا بھائی؟ یہ یقین تو پیدا کر لے آدمی کو، میں دے رہا ہوں اللہ کے نام پہ تو اللہ مجھے کتنا دے گا، خاص طور پہ اس مہینے میں، کیونکہ یہ بڑا غریبوں پہ بڑا بھاری مہینہ ہوتا ہے، یہ معلوم ہے نا آپ کو، رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن ہمارے ظالم ذمہ داروں کی وجہ سے، ظالم تاجروں کی وجہ سے، ظالم حکمرانوں کی وجہ سے یہ مہینہ غریبوں کے لیے قیامت کا مہینہ ہوتا ہے، قیامت کا، بیچارے افطاری بھی نہیں کر سکتے صحیح طریقے۔ خیر چھوڑیے، کہاں میں کن باتوں کی طرف چلا گیا، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس تیری قیمت یہ ہے علم اور ادب،
دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، وہ آئے گا چلا جائے گا، آئے گا چلا جائے گا. تیرا علم تجھے زندہ رکھے گا. جیسے میں نے شیخ مفید کا ذکر کیا، کسی کو معلوم ہے کتنے پیسے تھے ان کے پاس، کتنے گھر تھے، کتنے بنگلے تھے، کتنی کوٹھیاں تھیں؟ اچھا چلیے، شیخ مفید کے زمانے میں اس وقت یعنی جہاں جس جگہ وہ رہتے تھے کرخ کے علاقے میں، اس کرخ کا گورنر کون تھا؟ کروڑ پتی ہوگا نا اپنے زمانے کا، محل بھی ہوں گے. کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ شیخ مفید زندہ ہے. یہ فرما رہے مولا یہ فرما رہے علم تجھے زندہ رکھے گا، علم تجھے زندہ رکھے گا. ان العلم والادب ثمن النفس. پھر اس کا فاجتہد فی تعلمہ، پس جد و جہد کر، کوشش کر ان دونوں کے حاصل کرنے میں. علم بھی حاصل کر اور تربیت نہیں ہوگی تو علم کیا کرے گا؟ یہ بنا دے گا جو ہمارے بنے میں. علم ہے نا سب کے پاس، بڑے بڑے قابل بیٹھے ہوئے اوپر، تربیت نہیں ہے، ادب نہیں ہے، لہذا لوٹ مار کر کے کھا گئے، سب ختم. اپنی تعلیم سے فراڈ کرنا سیکھا، اپنے علم سے چیٹنگ کرنا سیکھی، اپنے علم سے خزانے کو خالی کرنا سیکھا، اپنے علم سے فراڈ کرنا سیکھا، اپنے علم سے مال و دولت کو کیسے بھگایا جائے وہ سیکھا، اپنے علم سے اور نہ معلوم کس طرح کے کام سارے. علم ہے نا، علم تو ہے نا. علم نہ ہوتا چھوٹا موٹا آدمی اتنے بڑے فراڈ کر سکتا ہے. لو جی میرے اکاؤنٹ میں آ گیا 10 ارب روپیہ، اگر میں کہاں سے آ گیا؟ ارے میرے اکاؤنٹ میں تو آیا نہیں. یقین کریں میرے اکاؤنٹ میں کوئی ڈالتا، میں کہتا ہاں بھائی میرا ہی ہے، جتنا کاٹنا ہے کاٹ لو. لوگوں نے تو منع کر دیا نا، بیچارے رو رہا ہے، کوئی گول گپے والا رو رہا، پکوڑے والا رو رہا، میرے پاس کہاں سے آ گئے 2 ارب روپے میرے کدھر کے میرے پاس آ گئے. میں نے کہا میرے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالے، کم بخت تمہارے نے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا. میں کہتا ہاں سب میرے ہیں، جو کاٹنے کاٹ لو، انکم ٹیکس جاؤ لے جاؤ. یعنی یہ ملک کیا ہو رہا ہے؟ علم ہے نا. اگر علم نہ ہوتا اتنی بڑی چالاکیاں کرتے ہی ہے. ادب نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ تربیت نہیں ہے. کافر میں بھی علم کے ساتھ تربیت ہوگی، وہ یہ حرکتیں نہیں کرے گا. نہیں کرتا نا، سیدھی سی بات ہے. کافر ملکوں میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا ایسا، کیونکہ علم کے ساتھ وہاں تربیت بھی دی جاتی ہے. وہی مولا فرما رہے ہیں علم اور ادب دونوں چیزیں رکھو. فاجتہد فی تعلمہما، اجتہاد کرو، کوشش کرو ان دونوں کے حاصل کرنے میں. جتنا بھی تمہارا علم اور ادب بڑھتا جائے گا، فما زادہ یا فما یزیدو من علمک زادہ من ثمنک یا یزیدو من ثمنک. جتنا تیرا علم بڑھے گا اتنا تیری قیمت بھی بڑھتی چلی جائے گی، قیمت بڑھتی چلی جائے گی، قیمت بڑھتی. اس لیے قرآن مجید میں علم کو فوقیت دی گئی. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا سمجھ لیا تم نے؟ علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. عالم ہوتا ہے. قلب صادق چلے گئے دنیا سے، کیا ہے ان کے پاس مال دنیا میں سے؟ جا کے دیکھ لیجئے، نہیں معلوم. لوگ بتا دیں گے، اب تو سب کچھ لکھا ہوا گیا. ان کی زندگی میں ان پر الزامات لگا کرتے تھے، ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے. اب وہی جنہوں نے الزامات لگائے تھے نا، اب وہی لکھ رہے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہے، 5 مرلے کا گھر ہے. کیا ہے؟ 5 مرلے کا گھر نہیں ہے، یہ پوری دنیا اس کی ہے. کیوں؟ علم دوست تھا، علم کو دوست رکھتا تھا. یا آج کی مثال بھی میں نے اسی لیے دے دی نا کہ آپ کو معلوم ہے قرآن کا معیار کیا ہے؟ علم ہے. کیا چیز ہے؟ علم ہے. علم جتنا حاصل کرو گے. اور حضور فرما رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، تباہی کیوں ہے؟ کہ یہاں سے کل شروع کریں گے، اسی جگہ سے بات کا آغاز کریں گے دوسری آیات کے ساتھ، لیکن یہاں ختم کریں کیونکہ گھڑی ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اپنے وقت پہ ختم کریں گے، چاہے کتنی دیر میں بٹھائیں ہم اپنے وقت پہ ختم کریں گے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن سے دوری. گلہ کر رہا ہے اللہ کا رسول، عالم گلہ کر رہا ہے، معبود دور کر دیا انہیں. مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن سے دوری اختیار کر لی. پھر نہج البلاغہ کا خطبہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، جس میں مولا نے گلہ کیا ہے کہ 2 چیزوں کو تم نے در بدر کر دیا. 2 چیزوں کو تم نے گھر سے نکال دیا. ایک قرآن کو نکال دیا، ایک اہل بیت کو نکال دیا. یہ دونوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، کوئی پناہ دے دے. آپ کہیں گے ہے تو صحیح، ہم ماننے والے ہیں نا، تو ایسے تو قرآن بھی ہر گھر میں ہے. نہیں ہے، کیا مطلب ہے دونوں کو نکالنے کا؟ کہ کوئی دونوں کی سننے کو تیار نہیں ہے. نہ قرآن کی سننے کو تیار ہے، نہ اہل بیت کی سننے کو تیار ہے. اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے، قرآن کے نام پہ اپنی منمانی کرتا ہے اور اہل بیت کے نام پہ. ابھی آپ نے دیکھا نا کتنا بڑا فتنہ اٹھوایا گیا
پڑوسی ملک میں قرآن کے مسئلے میں ظاہر ہے کہ سب پر اثر انداز ہوتا ہے، جب وہاں پہ ہوا تو یہاں بھی ہے، ہم پر بھی اثر انداز ہوا. اور میں پڑوسی ملک کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، ایسے ہمارے یہاں پتہ نہیں کتنے فتنے پڑے ہوئے ہیں، یہاں بھی پتہ نہیں کیسے کیسے فتنے ہیں، روزانہ نئے نئے ایک ایجاد کیا کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری. قرآن سے دوری. جب قرآن سے دور ہو گئے تو ہدایت تو قرآن ہے، ہدی للمتقین. قرآن ہدایت ہے تمہارے لیے، ہدی للمسلمین مسلمانوں کے لیے، ہدی للمومنین مومنین کے لیے. لیکن کیا کیا انہی نے ہے؟ ہدی للناس. یہی ہے نا، اب دعا بھی روزانہ پڑھتے نہیں پڑھتے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت. چھوڑ دیا، بس رکھا ہوا ہے، ہوا دینے کے لیے رکھا ہوا ہے قرآن کو. تو گلہ کرے گا، اللہ کا رسول بھی گلہ کرے گا، قرآن بھی گلہ کرے گا، معبود انہی نے مجھے چھوڑ دیا. ہر مسئلے کا حل میں نے ان کے لیے رکھا تھا، نہیں سمجھ میں آ رہا تھا تو مسائل کا حل کرنے والے حلال مشکلات بھی رکھے تھے نا، ان سے بھی نہیں پوچھ رہے ہو. قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھو ان سے، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آیا. ان سے بھی نہیں پوچھ رہے ہو، اہل بیت سے بھی نہیں پوچھ رہے ہو. وہ نو کے سینہ پہ تلاوت کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم وارث قرآن ہیں. وہ سر قلم ہو کے تلاوت کر کے بتا رہا ہے کہ میں وارث قرآن ہوں. سیدھے سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے قرآن کی آیات کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم وارث قرآن ہیں. ثانیہ زہرا بتا رہی ہیں کہ ہم وارثان قرآن ہیں. معصوم بچے قرآن کی تلاوت کر کے آیات الہی پڑھ کے زندانوں میں بتا رہے ہیں کہ ہم وارث قرآن ہیں. کوئی ان کی سننے کو تیار نہیں، کوئی ان کی سمجھنے کو تیار نہیں. معصوم بچے تلاوت کر رہے ہیں. اب چلیے معصوم بچوں کی بات آ گئی. یہ بھی میں نے پہلے نہیں سوچا تھا کہ آج مصائب کس کے پڑھوں گا، لیکن مجھے 2 نمازی بچے یاد آ گئے، چھوٹے چھوٹے سے. سمجھ گئے نا آپ؟ 2 نمازی بچے چھوٹے چھوٹے سے، 5-6 سال سے نہ ہوگا، 6-7 سال. اتفاق یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میرے مولا نے، کہ میں نے جب ان طفلان مسلم کے روزے پہ بھی جا کے مجلس پڑھی تو وہاں کا خادم میرا ہاتھ پکڑ لے گیا. تو سرداب ہوا جہاں اصلی قبر ہیں دونوں معصوموں کی، معصوم بچوں کی. وہ نیچے وہاں مجھے اصلی قبر پہ لے گیا، وہاں دیتا رہا. اور اس نے مجھے خادم نے روکا نہیں، تو اس کو سمجھ میں تو نہیں آ رہا تھا، لیکن میں مجلس پڑھ رہا تھا تو سامنے کھڑا ہوا تھا دور اور رو رہا تھا. تو یہ زبان کی زبان تو ایسی ہوتی ہے کہ سب سمجھ لیتے ہیں. یہ معجزہ ہے حسین کا. کی مصیبت کسی بیان کی جائے وہ بے کسی آج بھی ٹپک رہی ہے، برس رہی ہے جہاں وہ مجھے لے کر گیا. تو میرا اطمینان بھی بہت ہوا، اطمینان قلب بھی ہوا کہ جو میں پڑھتا تھا مصائب میں نے وہی منظر دیکھا، وہی جگہ دیکھی، وہی فرات کا ساحل، وہی مسیب کی زمین، وہی گاؤں، وہی علاقہ، وہی گواہ، ہزاروں گواہ نسلاً بعد نسلاً جن کے سینہ بسینہ وہ واقعہ چلا آ رہا ہے نا. جہاں واقعہ ہو وہاں کے لوگوں سے زیادہ سچا گواہ اور کون ہو. یہ 2 نمازی بچے جب رہے ہوئے تھے نا زندان سے مدینے میں جانے کے راستہ بھٹک گئے. کہاں وہ مسیب اور کہاں کوفہ، 70-80 کلومیٹر یا شاید اس سے بھی زیادہ رہا ہو. کوفے سے اس کا فاصلہ مسیب کا میں نے 1-1 میل تو نہیں ناپا، لیکن بہرحال اتنا تو ہے. ساری رات جب بچے بھٹکتے رہے اور صبح اس درخت پر چڑھ گئے، فجر کی نماز پڑھی. ابھی سورج نکلا نہیں لیکن سفیدی نمودار ہو رہی ہے، جس کو سفیدی کہتے ہیں. صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی. زوجہ حارث کی کنیز آئی، اس نے دیکھا کہ پانی میں جو چاند سے چہروں کا عکس، حیرت سے دیکھتی ہے درخت کی طرف اور کہتی ہے کس مملکت کے شہزادے ہو؟ میں نے ایسے چہرے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے. نیچے آ جاؤ، تمہیں امان ہے، مت ڈرو، مت خوف کھاؤ، مجھے بتاؤ، اپنا حال بتاؤ. دونوں بچے نیچے اتر کہتے ہیں مومنہ ہمیں مدینہ کا راستہ بتا دے بس. وہ حیرت سے کہتی ہے مدینے میں کون ہے تمہارا، کون ہو تم؟ کہا مسلم کے یتیم ہے، کوفے والوں نے دغا کی ہے، بے وفائی کی ہے، ہمارے بابا کو قتل کر دیا، ہم پر احسان کر، ہمیں مدینے کا راستہ بتا دے، ہم اپنے چچا حسین کے پاس جائیں گے. وہ مومنہ سمجھ گئی کہ ان بچوں کو کچھ بھی نہیں معلوم، اور ظاہر ہے کہ بچے تو زندان میں تھے، بچوں کو کیا معلوم کیا ہو گیا. کہتی جلدی کرو میرے ساتھ چلو، اس سے پہلے کہ لوگ یہاں پر نکلنا شروع ہو جائیں گھروں سے. میری مالکن
اہل بیت کی چاہنے والی ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گی۔ زوجہ حارث کے پاس لے کر آئی، حال بتایا، خوش ہو گئی مومنہ۔ اب پتہ نہیں کب سے قید میں بچے، ان کو نئے لباس فراہم کیے، بچے نہائے دھوئے، کپڑے بدلے، غذا تیار کی، اس نے اپنے ہاتھ سے بچوں کو کھلانا شروع کیا اور باتیں کرتی جاتی کہ اب بچوں اب مطمئن رہو، اب تم محفوظ جگہ پر ہو، کل ایک قافلہ جانے والا ہے مدینے میں، اس کے ساتھ تمہیں روانہ کروں گی، میری شہزادیوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ سارا دن بچوں کی خدمت کرتی رہی، شام ہوئی، ایک کوٹری میں بند کر دیا اور وہ بھی معافی مانگ کے کہ مجھے معاف کر دینا، لیکن میرا شوہر ابن زیاد کے دربار میں ملازم ہے، مجھے ڈر ہے انعام کے لالچ میں تمہیں ابن زیاد کے حوالے نہ کر دے، بس یہ رات اس کوٹری میں گزار دو، صبح جب وہ چلا جائے گا میں تمہیں آزاد کر دوں گی اس کوٹری۔ دونوں بچے کوٹری میں چلے گئے، باہر سے اس نے تالا ڈال دیا۔ رات کو دیر سے اس کا شوہر آیا، دیر سے آنے کا سبب پوچھا، کہتا ہے کہ وہ مسلم کے یتیم زندان سے فرار ہو گئے، ابن زیاد نے بہت بڑا انعام رکھا، سارا دن ڈھونڈتا رہا، مجھے ملے نہیں، اس لیے دیر ہو گئی۔ کہتی ہے چھوڑ دو بچوں کا پیچھا، آل رسول کے بچے کیوں ان کے پیچھے پڑا، خیر باتیں ہوئی، کھانا وانا کھایا، سو گیا۔ ادھر رات کے ایک پہر میں چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی، بڑے بھائی کا شانہ ہلا کر کہتا ہے اٹھو اٹھو بھیا۔ بھائی اٹھا تو کہتا ہے میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے۔ بڑا بھائی پوچھتا ہے کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ بھیا میں نے خواب میں دیکھا ہے رسول خدا کو، ہمارا بابا ان کی خدمت میں آیا ہے، اللہ کا رسول پوچھ رہا ہے مسلم میرے بچوں کو کہاں چھوڑا ہے؟ ہمارا بابا مسلم جواب دیتا ہے رو رہا ہے، اللہ کے رسول میرے دونوں معصوم بچے ابن زیاد ملعون کی قید میں ہیں، کوئی رہائی کا سبب ہونا چاہیے۔ ہمارے بابا کو سینے سے لگا کہ اللہ کے رسول نے کہا اطمینان رکھو مسلم، بس ابھی کچھ دیر میں تمہارے بچے تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ بڑا بھائی کہتا ہے بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ دونوں کو اپنی شہادت کا یقین ہوا، ایک دوسرے سے گلے مل کے زارو قطار شروع کر دیا۔ بس گریے کی آواز بلند ہوئی، حارث ملعون کی آنکھ کھلی، تلوار اٹھا کے کھڑا ہوا اپنی جگہ سے، رونے کی آواز تو میرے گھر سے آتی ہے۔ اس مومنہ نے لاکھ روکنا چاہا مگر یہ آگے بڑھا، اس نے تلوار سے قفل کو توڑا، ٹھوکر مار کے دروازہ کھول کے اندر جو داخل ہوا، دونوں معصوم بچے گلے لپٹے رو رہے۔ غصے میں آگے بڑھ کے اس نے ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا، اتنی ٹھوکریں ماری کہ روایت کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں، بچوں کی نکسیر پھوٹ گئی، دانت ٹوٹ گئے، لہو لہان ہو گئے، بچوں کے چہرے لہو لہان ہو گئے۔ اس ملعون نے رسیے سے باندھا دونوں بچوں کو، گھسیٹ کر نکلا، غلام کو اور بیٹے کو ساتھ لیا اور چلاتا جاتا ہے میرے گھر میں چھپ کے بیٹھے ہو، میں سارا دن تمہیں ڈھونڈتا رہا، اب تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ وہ مومنہ آگے بڑھی کہتی ہے میں مہر بخشا تجھے، جو تو چاہتا ہے وہ تجھے دیتے ہوں، ان بچوں کو چھوڑ دے، میں نے امان دی ہے، میں نے انہیں امان دی ہے، کچھ نہیں سنا۔ کہا کہ نہیں مجھے حاکم کی خوشنودی بھی منظور ہے۔ آیا فرات کے ساتھ، جہاں قبریں نا بچوں کی بچ کے ساتھ تھوڑے سے فاصلے پہ فرات بہ رہی ہے، دریائے فرات، آیا فرات کے ساحل پر، اور آنے کے بعد اب اس نے چاہا کہ قتل کرے، غلام کو حکم دیا قتل کر دے دونوں کو۔ غلام تلوار لے کر آگے بڑھا، بچوں نے چہرے دیکھ کر کہا بلال حبشی کی قوم سے ہے۔ وہ حیران ہو کر کہتا ہے بلال حبشی کو کیسے جانتے ہو؟ کہا ہم نے نہیں دیکھا مگر سنا ہے کہ ہمارے جد رسول خدا کا مؤذن تھا۔ تم خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہو؟ کہا کہ ہاں ہم عقیل کے پوتے ہیں، جعفر کے پوتے ہیں، حیدر کے پوتے ہیں، ہم رسول خدا کے پوتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، اس غلام نے تلوار پھینکی، دوڑا، نہر میں چھلانگ لگا دی کہ یہ ظلم نہیں سکتا رسول بچوں پر۔ بیٹے کو حکم دیا آگے بڑھے، ان کے ساتھ قدم کر، ماں نے چلا کر کہا دودھ نہیں بخشوں گی۔ بیٹے نے تلوار پھینکی، پیچھے گیا، جھنجلا کر جب آگے بڑھا، وار کیا، اس مومنہ نے اپنے آپ کو بچوں پہ گرا دیا۔ مومنہ کے شانے پہ تلوار لگی، زخمی ہو کے ایک طرف گری، بچوں کو یقین ہو گیا کہ بس اب شہادت آ گئی، اب بچے مطمئن ہو گئے، اطمینان سے کہتے ٹھہر، تین باتیں رکھتے ہیں، ایک بات مان لے جو اس زمانے کا دستور تھا۔ کہ پہلی بات یہ کہ ہمیں ابن زیاد کے پاس لے چل، وہ جو چاہے فیصلہ کرے گا، نہیں مان سکتا، تم اتنے چھوٹے ہو کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہیں چھوڑ دے گا یا پھر زندان میں ڈال دے گا، میرا انعام رہ جائے گا۔ کہا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مدینے پہنچا دے، ہمارے چچا حسین کے پاس جو انعام چاہے گا دے دیں گے۔
وہ بھی سمجھ گیا کہ بچوں کو نہیں معلوم کربلا میں کیا وقع، یہ بھی ناممکن ہے. اچھا بس تیسری بات یہ کہ اتنی مہلت دے دے کہ ہم 2 رکعت، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہے نا، جانتے ہیں کہ پیغام کیا دینا ہے بچوں کو قیامت تک، شیعوں کے بچوں کو پیغام کیا دینا ہے. ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے. بچوں نے نماز شروع کی، سجدے میں گئے، اس ملعون نے بڑے بھائی کی گردن پہ وار کیا، گردن تن سے جدا کر دی. سر کو ایک تھیلا لایا تھا، سر تھیلے میں رکھا اور جسم کو پھینک دیا نہر میں. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں لیتے ہوئے کہا بھیا مجھے چھوڑ کر مت جانا. ادھر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں لے رہا تھا، اس ملعون نے دوسرا وار کیا، چھوٹے بھائی کا سر بھی تن سے جدا کر دی. سر اپنے پاس رکھا، جسم کو نہر کے حوالے کیا، دونوں بے سر کے لاشیں بغل گیر ہوئے، تہے آپ بیٹھ گئے. صبح ہوئی، مسیب کے کسان نکلے کھیتی باڑی کرنے کے لیے، دیکھا ساحل پہ کوئی بیوی بیٹھی رو رہی ہے، سر سے پیر تک سیاہ چادر میں ملبوس. آگے بڑھ کر کہا بی بی کیا تیرا کوئی قیمتی سامان گر گیا، ہم نکال دیں؟ وہ سیاہ پوش بی بی کہتی ہے کہ ہاں، حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے پھینک دیا، میری مدد کرو، میرے بچوں کے لاشیں نکال دو. یہ کسان اترے اور دونوں بچوں کے بے سر کے لاشیں نکال دی. کیا دیکھا ان کسانوں نے کہ وہ بیوی 2 بچوں کے دونوں لاشوں کے درمیان میں بیٹھ گئی، کبھی سر ایک بچے کے سینے پہ رکھتی تھی، کبھی دوسرے کے، ماتم کرتی تھی. اور اس کے بعد ان کسانوں سے خطاب کر کے کہتی کہ تم نے میری مدد کی، میرے بچوں کو نکالا، میں وعدہ کرتی ہوں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گی. حیرت سے کہتے ہیں وہ کسان، حیرت زدہ ہو کر کہتے ہیں کہ بی بی آپ ہیں کون جو اتنے اطمینان سے ہمیں جنت کی بشارت دے رہی ہیں، ہمیں شفاعت کی ضمانت دے رہی ہیں؟ نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے اس بی بی نے کہا میں کوئی اور نہیں، تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ، یہ میرے مسلم کے یتیم ہیں. عزادارو بس ایک جملہ اور سن لو، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس کے شانے کٹے اور فاطمہ موجود ہو، علی اکبر گرے فاطمہ موجود، علی اصغر کے تیر لگے فاطمہ موجود، اون و محمد گرے ان کے سرانے فاطمہ موجود، قاسم کی لاش پامال و فاطمہ موجود، حسین ذوالجناح سے گرے فاطمہ موجود. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلم کے بچوں کے سر قلم کیے جائیں اور فاطمہ ان کے لاشوں پر ماتم کرنے کے لیے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. باری الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. اپنی حاجات اپنے امام زمان کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو مومنین عزادار ہونے کے میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. جو اسیر ہیں لاپتہ ہیں بے حق اسیران کربلا انہیں رہائی عطا فرما. معبود جو بیمار ہیں بے حق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو جائز حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے دے. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے، وہ ادا فرما دے. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین مجاہدین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما. دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے. مراج کرام مراج عظام علماء کرام اور مراج عظام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ. تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا 1 بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ توحید ڈاکٹر تحسین حیدر صاحب کی والدہ سیدہ رفیہ کاظمی بنت سید مجتبیٰ حسین زیدی کل مومنین و مومنات شہدائے ملت اور بھی ڈاکٹر ممتاز صاحب جن کا جنازہ میں نے پڑھا خلیفہ حیدر مہدی کو بھی شامل کر کے 1 بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ. ایک اور آپ سے درخواست ہے، بھی جو جنازہ اٹھا ہے تازہ ظاہر ہے ان کا زخم تازہ ہے سب کا، دعا کیجئے پروردگار عالم ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے.
اس مرحوم کو اپنے اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے۔ پروردگار ہمیں موت نہ دینا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ معبود اس وبا کا جتنی جلد ہو سکے خاتمہ کر دے۔ اگر یہ انسانوں کی شرارت ہے تو جن لوگوں کی شرارت ہے واپس ان کی طرف اس شرارت کو پلٹا دے۔